لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد و آل ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو ایک بات یہ طے ہوئی کہ محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام وہ نیکی ہے کہ جیسی ہماری نیکی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑھا کے اجر عطا کرے گا۔ یہ اہل بیت کون ہیں؟ اس کے لیے پیغمبر نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، حتیٰ غدیر کے دن بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی خطبہ غدیر میں کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور ان دونوں کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے آن کے مل لے میں۔ اب پیغمبر نے کیوں فرمایا یہ بھی گزارش کی جا چکی کل، اور پیغمبر نے کیا فرمایا یہ بھی کل گفتگو ہوئی۔ آپ چاہے قرآن اور سنت کہیے، چاہے قرآن اور عطرت کہیے، مگر ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ وہ چچا میاں کا قول غلط ہو گیا کہ جنہوں نے فرمایا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کے ساتھ کچھ تو ہے، چاہے سنت کہیے اور چاہے عطرت کہیے، وہ بات غلط کنڈم ہو گئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، چاہے سنت کہیے چاہے عطرت کہیے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، اکثریت کتب کی یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عطرت کیا ہے، وہ اہل بیت کیا ہے؟ جب اہل بیت کی تلاش میں آپ چلیں گے تو وہاں صاف صاف حدیث قصہ تو روز پڑھتے ہیں آپ نا، حدیث قصہ میں آیہ تطہیر کے نزول سے پہلے پیغمبر جب سب اکٹھا ہو گئے، میں حدیث قصہ نہیں دہرانا ہے مگر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ مولا کائنات بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، جناب حضرت صدیقہ طاہرہ بھی آ گئیں، تو اب جب یہ اکٹھا ہو گئے چاروں لوگ، تب پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت۔ تو اب حدیث قصہ سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت مین کون ہے؟
4 افراد پیغمبر کے زمانے میں، مولائے کائنات جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین. یہ جو 4 افراد ہیں، اور قرآن نے پھر جواب میں بھی یہی کہا، پیغمبر نے جب کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس، ان سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ کر دے. ادھر نبی نے دعا کی، ادھر جبرائیل آ گئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو، کمی کو، نقص کو، عیب کو دور رکھے، اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. لیکن اب یہاں نکتہ یہ تو طے ہو گیا نا کہ 4 افراد یہ اطرت ہے، یہ اہل بیت ہے. اس میں مرکزی ذات کس کی ہے؟ صلوات. اب یہاں سے ہم دھیرے دھیرے آئیں گے، اس لیے کہ یہ سوال ہم نے آپ نے نہیں کیا، یہ سوال جو ہے وہ فرشتوں نے بھی کہا. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب سب لوگ، ہم لوگ اکٹھا ہو گئے تو ادھر سے فرشتوں نے کیا سوال؟ وقال جبرائیل یا رب ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے یہ ہیں کون لوگ؟ تو کیا جواب آیا؟ رسول اللہ، ان کے بیٹی داماد، ان کے نواسے کا نہ. تب کیا جواب آیا؟ مولائے کائنات، ان کی زوجہ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے کا نہ. کب پھر کون ہے چادر کے نیچے؟ حسنین، ان کے والدین، ان کے نانا. اب جواب کیا آیا قدرت کا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے. اس کا مطلب مرکزی ذات کس کی ہوئی؟ جناب صلوات. اب یہاں تک جب آپ آ گئے، شروع ہوگی مجلس آج. تو مرکزی ذات کس کی ہوئی؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. اب اس مرکزی ذات کو دیکھیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، پیغمبر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ خلق نہ کرتا. پوری دنیا کا وجود رسول اللہ کی ذات پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہاں جو اللہ نے تعارف کروایا، وہ مرکز کس کو قرار دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہے، رسول اللہ افضل کائنات ہے. میری مجلس سے غلط مطلب نہ جائے، پیغمبر سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. مگر یہاں جب پہچنوایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو مرکز کس کو قرار دیا؟ حضرت صدیقہ طاہرہ کو. تو جب اتنا اہتمام کیا جا رہا، اب 3 دن یہ بچے ہیں، 2 دن تو ادھر ادھر میں چلے گئے، تو اب آج سے میں یہ شروع کرتا ہوں کہ اس بی بی کو جس کو اللہ نے تعارف کا مرکز قرار دیا ہے اپنے نبی کے اور اپنے ولی کے، اس فاطمہ کے لیے اہتمام کیا کیا کیا. ایک روایت میں آپ کو نقل کرتا ہوں، شاید آج پوری نہ ہو تو کچھ حصہ آج اور کچھ حصہ کل. صلوات بر محمد و آل. یہ ہے بہار الانوار، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا موٹا سا بہار الانوار کی. یہ ہے جلد نمبر 43، 43ویں جلد ہے. اس میں راوی ہیں جناب مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر بہت قریبی اصحاب میں سے ہیں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. یعنی اتنا ہی قریب ہیں مفضل ابن عمر امام کے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک دن مفضل آئے، لاسٹ ایج میں نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے. ایک دن امام کی خدمت میں آئے، حضرت نے کہا مفضل یہاں آؤ. مفضل قریب آئے، امام علیہ السلام نے مفضل کے چہرے پر ایسے ہی ہاتھ پھیر دیا. یہ دیکھیے اختیار امامت، اللہ نے کیا کچھ نہیں دے رکھا ہے. ایسے ہی ہاتھ پھیرا، مفضل کی آنکھیں روشن ہو گئی، بینا ہو گئی.
تو کتنا خوش ہوگا آدمی. اگر ہماری آنکھ ابھی پلٹ ہے کتنا خوش ہوں گے. امام نے فرمایا مفضل آنکھ مل گئی جی مولا. کہا اب تم جو چاہو. آنکھ مل گئی, جتنا دیکھو گے اتنے کا حساب دو گے, لیکن چاہو تو میں جنت کی گارنٹی لے سکتا ہوں, مگر اس میں تم کو یہ اپنی آنکھ واپس کرنی پڑے گی جو ہم نے دیا ہے تم کو. دیکھیے مفضل کتنے چالاک آدمی ہیں. انہوں نے سوچا یار زندگی پتہ نہیں کتنی بچی ہے, 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال, بس نا آخر مر جائیں گے. تو وہاں تو ہمیشہ کی بات ہے, یہاں تو جیسے تیسے جو ہے وہ ہاتھ پکڑا کے آدمی ادھر ادھر گھما دے گا کہ جتنا دیکھنا تھا دیکھ چکے. گارنٹی امام کی اس سے بڑھ کے کیا ہے. تو مفضل نے کہا کہ مولا گارنٹی چاہیے, آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے کہا تو پھر قریب آؤ. آئے پھر قریب, حضرت نے ہاتھ پھیرا, جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے. یہ میں نے آپ کو داستان اس لیے سنائی تاکہ آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ مفضل ابن عمر امام علیہ السلام سے کتنا قریب ہے. ایک دن پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا مفضل بھائی کو, تو مفضل آئے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور آ کے کہتے ہیں, خود ہی بیان کرتے ہیں کہ قلت لأبی عبداللہ الصادق, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیف کان ولادت فاطمہ, مولا ذرا فرمائیے, آج بتائیے کہ بی بی کی ولادت کیسے ہوئی. یعنی جناب فاطمہ کی ولادت میں مقصد ان کا شاید یہ ہو کہ اللہ نے کیا اہتمام کیا. فقال نعم, تو امام نے کہا ٹھیک. اب نام کا مطلب تو ہاں ہوگا, لیکن مطلب یہ ہوگا ٹھیک ہے. اب پوچھا ہے تو پھر سنی لو, پھر بیٹھو آؤ. اس کے بعد امام نے اب جو شروع کیا, فرماتے ہیں لما ایک چیز میں پہلے آپ کو الگ سے سنا دوں تب یہ روایت آپ کے اور سمجھ میں آئے گی. 15 منٹ بعد اور کام بھی لگے گا اس کا. صلوات بر محمد. رسول اللہ کے کتنے بیٹے ہیں, لڑکے کتنے ہیں رسول اللہ کے؟ جناب قاسم سب سے بڑے, طیب, طاہر اور عبداللہ, یہ 4 بیٹے اللہ نے مکے میں جناب خدیجہ سے دیے. سب کو اللہ نے اٹھا لیا. یہ بات مکے کی ہو رہی ہے. ان 4 بیٹوں کے ہونے کے باوجود اللہ نے سارے بیٹوں کو واپس لے کر کے لاسٹ میں فاطمہ نام کی بیٹی عطا کی, اور اپنے نبی کی نسل کو 4 بیٹے دے کے واپس لے کے نہ چلا کے فاطمہ کے ذریعے چلا کے گویا یہ بتایا ہے کہ فاطمہ کی عظمت اور حیثیت کیا ہے. تو جہاں یہ عظمت اور حیثیت ہے تو اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہوگا. اب آئیے میں 2 منٹ آپ کا لیتا ہوں کہ جناب خدیجہ جن سے یہ سارے بچے ہیں, بقیہ ایک فرزند جن کا نام ابراہیم ہے, مدینے میں پیدا ہوئے 5ویں بیٹے جن کی ماں کا نام تھا ماریہ قبطیہ, وہ بھی بچپنے میں مر گئے. بقیہ کسی زوجہ سے رسول اللہ کے کوئی اولاد نہیں. وہ سارے بچے کس سے ہیں؟ ایک ابراہیم کو چھوڑ کے جناب خدیجہ سے. جناب خدیجہ کون ہے؟ میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے پہلے 5 منٹ آپ کا لیتا ہوں. جناب خدیجہ جس کو آج کی زبان میں کہا جائے ٹرانسپورٹ کنگ اپنے زمانے کی, 70,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ کے پاس صرف تجارت کا مال ادھر سے ادھر کرنے کے لیے. آپ سوچ لیجئے اس زمانے میں, آج اگر کسی کے پاس 500 ٹرک ہو جائے تو کتنا بڑا بزنس مین کہا جائے گا. اور اس کے ساتھ صرف وہی نہیں, اب آپ اس کے لیے سوچئے بھی کتنے آدمی لگیں گے, اس کے لیے چارہ کرنے والے, ٹہلانے والے, نہلانے والے, کھلانے والے, کتنا بڑا عملہ رہا ہوگا. اس سے آپ ان کی حیثیت کا اندازہ کیجئے. اسی لیے جناب خدیجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملیکۃ العرب. ایک صلوات بر محمد و آل.
اب جو فطری سوال ہے، دیکھیے ہر آدمی تو ہمت نہیں کرے گا نا، اتنے بڑے گھر میں رشتہ دینے کے لیے ہر آدمی ہمت کرے گا نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن ہلکے پھلکے لوگ جن کی 10-20 کی ہوگی، ان کے دماغ میں ہوگا. مثلا مثال کے طور پر، کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ تو اب سہیل بھائی مثلا ہے، تو ان کی ٹھیک ٹھاک آمدنی ہے، فرض کر لیجئے 50,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں، 1 لاکھ کما رہے ہیں. انہوں نے سوچا یار کہ وہ جو فلانے چچا ہیں ان کی لڑکی IT سے ہے، 3 لاکھ روپیہ وہ پاتی ہے، اگر میرا رشتہ اس سے طے ہو جائے تو 1 لاکھ اپنا، 3 اس کا، 4 لاکھ مہینے کی آمدنی ہوگی. خاندان میں میرے برابر کوئی نہیں ہوگا. 10,000 والا ہمت کرے گا اس کا رشتہ دینے کی، 1 لاکھ والا کر لے گا. یہی حال جناب خدیجہ کا. ہلکے پھلکے کی تو اوقات ہے ہی نہیں، لیکن جو تھوڑا بہت تھے ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ اتنا اپنا، اور اگر خدیجہ سے ہماری شادی ہو جاتی تو کچھ میرا اور کچھ خدیجہ کا، تو پھر یار عرب میں ہم ہی ہم ہیں. لیکن ڈائریکٹ کسی کی ہمت ہے نہیں رشتہ بھیجنے کی. تو اب کیا کریں؟ کیا نام ہے آپ کا سر؟ یار عمران بھائی ذرا اپنی بیوی سے بات کرو، جا کے ذرا خدیجہ کے ہاں بات کریں. اب یہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہے، مگر میری عقل کہتی ہے کہ شاید کچھ، ارے ہم سمجھ لیں گے بھائی اگر یہ کام کرا دو گے تو. یہ جنرل بات ہے. عباس ذرا تم یار اپنی بیوی سے بات کرو، کوئی ان سے، کوئی ان سے، کوئی ان سے، اور سب گئیں. اور یہ صاحب وہ تو ایسا آدمی ہے، وہ تو صاحب بہت بڑا آدمی ہے، وہ صاحب اس کی اتنی آمدنی ہے. جتنے رشتے لے کے گئی سب کو جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ ریفیوز کر دیا نا. رسول اللہ کے یہاں سے رشتہ نہیں گیا تھا. کمال یہ ہے ادھر لوگ رشتہ بھیج رہے ہیں اور ادھر سے ریفیوز ہو رہا ہے. اور ادھر پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں سے الٹا رشتہ آیا ہے، یہاں قبول ہو گیا. تو یہ جتنی عورتیں تھیں، وہ چاہے ان کی بیوی رہی ہو چاہے عباس کی بیوی، جتنی لے کے رشتہ، وہ تپیں گی کہ تپیں گی نہیں تپیں گی. تھوڑا سا عقلی، اے آپا آپ بھی گئی تھی کیا؟ ہاں ہے ہٹو، سیدھے منہ بات ہی نہیں کی. اچھا آپا آپ بھی ہے ہٹو. یہ سب ایک ہو گئی. صلوات بر محمد. سنیے، تمہاری بات نہیں مانی، اے آپا تمہاری بات نہیں مانی. ان سبوں نے مل کے کیا کیا کہ جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا. اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ اس لیے میں نے آپ کو روکا تھا. اب یہاں سے امام کا جو ہے وہ بیان سناتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی 15 منٹ بعد کام آئے گا. تو مفضل نے کہا کیف کان ولادت فاطمہ، مولا بتائیے جناب فاطمہ کی ولادت کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا ان خدیجہ لما تزوج بها رسول اللہ، جب پیغمبر نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی، حجرتها نسوۃ مکہ، سارے مکے کی عورتیں نے بائیکاٹ کر دیا. اب سمجھ میں آیا بائیکاٹ کا سبب کیا تھا؟ اس کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. فَكُنَّ لَا يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا، کوئی ملنے نہیں جاتی تھی. وَلَا يُسَلِّمْنَ عَلَيْهَا، کوئی جناب خدیجہ کو بولیے سلام نہیں کرتی تھی. وَلَا يَتْرُكْنَ امْرَأَةً تَدْخُلُ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی باہر کی بھی، مثلا کوئی ممبرا سے بیچاری آ رہی ہے، تب بھی ہے کہاں چلو ان سے ملنے کی، پورا بائیکاٹ جناب خدیجہ کا. آپ بتائیے جس شہر میں سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہو، وہاں اکیلی خاتون کو الجھن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوا. لیکن امام فرماتے ہیں مگر اپنی ذات کا نہیں تھا. وَكَانَ صلوات بر محمد وآل، وَكَانَ جَزْعُهَا وَحَمُّهَا حَذَرًا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ. لیکن سارا ٹینشن اپنی ذات کا نہیں، کس کے لیے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ. كَانَ جَزْعُهَا وَغَمُّهَا حَذَرًا عَلَيْهِ. چلیے یہ تو چلتا رہا. اب یہاں سے آئیے. فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ، جب نور فاطمہ
رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا. اس کے لیے بھی 10 منٹ آپ الگ سے ہمارے پاس آئیے, اس کو سمجھا دیں, پھر یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. غذا, کھانا پینا, ماحول, سب کچھ اولاد کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اس سے کوئی انکار بولیے نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے باقاعدہ احکام موجود ہیں, اور جو بزرگ علماء جب ان کی تاریخ پڑھیں گے آپ تو ملے گا کہ صاحب ان کی اماں نے کہا کہ ہم نے جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلایا وضو کر کے دودھ پلایا ہے. تو غذا کی طہارت کا بڑا رول ہوتا ہے, بڑا دخل ہوتا ہے. لیکن ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سموسہ انہوں نے لا کے کھلایا وہ کہاں سے آیا ہے. ایک صلوات پڑھیے تو سناتا ہوں میں آپ کو. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک اسرار بھائی تھے, وہاں پتہ نہیں ہے نہیں دکان ان کی, اکبر پور میں مین جگہ پر. تو وہیں ایک مرحوم ڈاکٹر محمد حسن صاحب تھے, تو ان کا مطب بھی تھا, تو اکثر وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اسرار بھائی بیچارے چائے لے آتے تھے. ایک دن گئے تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اس کا بھی نام اتفاق سے وسیع حیدر تھا, جاؤ بیٹا ذرا چائے لے آؤ. مولانا صاحب آئے, وہ گیا چائے لے آیا. چائے عجیب طرح کی جو سمجھ میں نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد اسرار بھائی آ گئے, کہنے لگے کہ جب دیکھا ہم نے کچھ دیر تک کوئی آدمی نہیں آیا چائے کے لیے, تو ہم نے کہا کیا چکر ہے بھائی, چلے خود ہی پوچھ لیں, آج مولانا کو چائے نہیں پلائی جائے گی کیا؟ تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا چائے آپ کے یہاں کی نہیں تھی؟ ہم نے کہا جبھی تو ہم کہیں اسرار بھائی کہ یہ چائے میں مزہ کیسا چینج ہے. تو انہوں نے لڑکے کو بلایا, اے چائے کہاں سے لائے تھے؟ کہ بغل سے گپتا جی کے یہاں سے تو لائے تھے چائے. ہم لوگوں نے پی لیا, ہم کو پتا بھی نہیں چلا کہ اسرار بھائی کے یہاں کہاں کی ہے. تو ہم کو نہیں پتا چلتا ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم کو نہیں پتا چلتا ہم کیا پی رہے ہیں. ہم کو یہاں دفتر میں بٹھلا کر کے صاحب سموسہ کھلا دیا. وہ کاہے کا سموسہ تھا, دیسی گھی کا تھا, ڈالڈے کا تھا, سورج مکھی کے تیل کا تھا, 4 بار کے ابلے ہوئے تیل کا تھا. ہم کو کیا پتا ہے, ہم کو مل گیا کھا لیا ہم نے. وہ تو جب اثر کرے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کہیں کچھ گڑبڑ تھا. لیکن انصاف سے بتائیے, رسول اللہ جو غذا کھا رہے ہیں ان کو غذا کی حقیقت پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ کوئی بھی ادھر ادھر کی غذا معاذ اللہ استغفر اللہ رسول اللہ کھا سکتے ہیں؟ ہے نا. ساری غذا ان کی, ذرا سا بھی کسی غذا میں شبہ ہوگا. حتیٰ کہ آپ گوشت بھی لے آئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ بکرا جو ہے وہ خریدا ہوا ہے یا چوری کا ہے, وہ نہیں کھا سکتے اس طرح کا. تو پیغمبر کے جو ہے وہ زبان پر معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن نجس غذا کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ بولیے نہیں نا. کیوں فضل بھائی؟ اس کے باوجود اب سنیے آپ اہتمام, جو پیغمبر جس کے تصور نہیں ہے غیر طاہر غذا کا, اس پیغمبر کو اللہ کا آرڈر کیا ہوا معلوم ہے؟ خدا نے فرمایا 40 دن روزہ رکھیے. صلوات بر محمد. یہ فضل بھائی سے جو کم عمر کے بچے ہیں, فضل بھائی تک تو ٹھیک ہے, یہ لوگ ٹھیک ہیں, لیکن ان سے جو چھوٹے بچے ہیں اگر مائیں اپنے پاس وہیں اوپر رکھے رہیں تو شکریہ ادا ہوگا. وہ دوڑ دوڑ کے ڈسٹرب کرتے ہیں, ہے نا. صلوات بر محمد. 40 دن تک حکم الہی کیا ہے بولیے؟ روزہ رکھو. گھر چھوڑ دیجئے, خدیجہ سے الگ ہو جائیے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. وہیں بغل میں مولا کائنات جناب ابو طالب کا گھر ہے, وہیں رہ رہے ہیں. افطاری جس نبی کے ہاں تصور نہیں ہو سکتا غیر طاہر غذا کا, اس کو روزہ رکھوا کے افطار کہاں سے آ رہی معلوم ہے؟ افطار ہم بھیجیں گے, دنیا کی غذا آپ یوز نہیں کریں گے.
کتنے دن تک؟ 40 دن تک. 40واں دن جب آیا تو افطار تو ڈیلی آ رہی ہے، لیکن رسول اللہ با اخلاق آدمی، افطار کا وقت ہے، کوئی بھی آ گیا، آؤ بھائی آؤ بسم اللہ. جبریل کو یہ پتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ بھیا یہ اخلاق والے آدمی ہیں. لہٰذا اب جب 40ویں دن افطار آئی تو اسپیشل آرڈر ساتھ آیا، اس کو آج آپ کو اکیلے کھانا ہے، اس میں آپ کسی کو شامل، حتیٰ آج کی افطاری میں علی بھی شامل نہیں ہوں گے. جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے، بقیہ واپس جائے گا جہاں سے آیا ہے. 40 دن تک دنیاوی غذا سے دور رکھا گیا. ٹھیک، افطار بھیجی گئی بہشت سے، اس طریقے سے 40 دن تک ایک دم دنیاوی غذا. 40ویں دن وہاں سے نور فاطمہ، یا دونوں بھی ہو سکتا ہے، بلایا گیا معراج پر. فرماتے ہیں کہ مجھ کو وہاں معراج میں بلا کے ایک سیب دیا گیا. سیب کو جیسے ہی میں نے چاک کیا 2 حصوں میں، ایک نور نکلا. میں نے کہا جبریل، ہمیں یہ کس کا نور ہے؟ کہ یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ ہے. یہ فاطمہ کیوں نام ہے؟ منصورہ نام کیوں ہے؟ کہ اس لیے فاطم کے معنی ہوتے ہیں روک لگنے کے، بریک لگنے کے. یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ ہے. کہ کیوں نام فاطمہ ہے؟ اس لیے کہ فاطمو شیعتہا من النار، اس لیے کہ ان کے شیعوں پر روک لگا دی گئی ہے جہنم کی. صلوات بر محمد، اس پر تو چیخ کے صلوات پڑھنا چاہیے. یہ وہ ذات ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ. منصورہ کیوں؟ نصرت مانے ادھر ادھر نہیں، ہماری طرف دیکھو. نصرت مانے مدد کرنا، اسی سے بنتا ہے ناصر. ناصر مانے مدد کرنے والا، اسی کا جو ہے وہ مؤنث استری لنگ ہوگا کیا؟ ناصرہ. ناصرہ مانے مدد کرنے والی. اسی کے مقابل میں آئیے ناصر منصور. ناصر یعنی مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے وہ منصور کہلائے گا. ویسے ہی ناصرہ مدد کرنے والی، منصورہ وہ لیڈی جس کی نصرت کی جائے. کہ آخرت میں قیامت میں ان کا نام منصورہ ہے. کہ ان کا نام منصورہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل کو قیامت میں اللہ ان کے چاہنے والوں کی نصرت کرے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اس طریقے سے 40 دن دنیاوی غذا سے دور رکھ کے آسمان پہ بلا کے نور فاطمہ. ابھی تو 3 دن ہے نا، یہیں سے گھوم جاتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں کل پر. صلوات بر محمد و آل. ایک اور صلوات بر محمد و آل. زیارت وارثہ ہم سب کو یاد ہے نا، بولیے. اس زیارت وارثہ میں سب کو یاد ہے. ہم کا لفظ غلط ہے، اس لیے کہ ہم بغیر کتاب پہ کھڑے ہوں گے تو ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. تو بھیا ہم ابھی نکل گیا، ہم سب کو یاد ہے. آپ سب کو یاد ہے نا ماشاءاللہ زیارت وارثہ. بہت سے لوگوں کو اب صحیح ہوا جملہ ہے نا. زیارت وارثہ آپ میں بہتوں کو یاد ہے. اس میں ایک جملہ ہے، بولو کیا مطلب ہے اس کا؟ اشہد انک کنت نورن، بولیے، فی اصلاب شامخ والارحام. What's meaning of this sentence? اشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ، کون ہے آپ؟
آپ سے مراد کون ہے؟ امام حسین. آپ زیارت ان کی پڑھ رہے ہیں نا. اشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کنت نورا، آپ لوگ نور تھے. کہاں؟ فی اصلاب الشامخہ، پاک صلبوں میں. والارحام المطہرہ، پاک رحموں میں آپ کا نور تھا اے حسین. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ بولیے. میں نے کہا اس کو کل انشاءاللہ. اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں، پاک رحموں میں. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ زیارت میں؟ پیغمبر کی حدیث آپ کے ذہن میں ہے، اول ما خلق اللہ، بولیے، نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے نا. پھر پیغمبر ہی فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے. تو اب اگر رسول اللہ کا نور سب سے پہلے، تو مولا کائنات کا نور سب سے پہلے، پھر اس کے بعد انہی سے فاطمہ کا نور، پنجتن کا نور، وہ پوری روایت، اس سے ہم سے بحث نہیں. پھر بقیہ ائمہ کا نور. لیکن یہ کنفرم ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ نے خلق کیا کس کو؟ رسول اللہ کو، محمد و آل محمد کو. بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے خلق تو چھوڑو، اسی بہار الانوار کی 15ویں جلد میں ہے کہ ایک جگہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تو چھوڑیے آپ. امام فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا وهو نور الى الانبیاء وهم ارواح قبل خلق الخالق بألف عام. اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیج دیا تھا جبکہ وہ روح تھے. کدھر بھیج دیا تھا؟ کہا انبیاء کی طرف، جبکہ وہ بھی روح تھے. کب کی بات ہے مولا؟ قبل خلق الخلق بألف عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے. تو اس کا مطلب جب کچھ نہیں تھا تب یہ لوگ تھے. ایک روایت تو یہاں تک کہتے کہ سب سے پہلے تو یہ پیدا ہوئے، اس کے بعد ہے سب جبریل و میکائیل و فرشتے. اب یہ لوگ پیدا ہو گئے، اب ادھر ادھر، ارے کہاں ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا. تب تک آواز آئی، کون ہے آپ لوگ؟ اس کا جواب تک تو بن نہیں پایا. اب یہ لوگ جبریل کی بات ہے، بڑے بڑے فرشتے، یار کیا چکر ہے، کہاں آگے کہاں. روایت کہتے سبحنا، ہے نا، پڑھا ہے نا، فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی تو ہماری تسبیح کو دیکھ کے ملائکہ نے تسبیح شروع. حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تب فرشتوں کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو بھی کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ. کہنے کا مطلب یہ خلاصہ کہ جب کچھ نہیں تھا تب یہ تھے کیا؟ کہاں تھے؟ سوال یہ ہے کہ بولیے کہاں تھے؟ تو اس کے لیے روایت مل جائے گی فی سرادق العرش، اور کیا جو ہے وہ عرش الہی پر، اور وہاں اپنا تسبیح کر رہے تھے تحلیل. جب اللہ نے آدم کو خلق کیا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخ، جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو آدم کی پیشانی پر یہ نور چمکا، رسول اللہ کا اور مولا کائنات کا یہ نور چمکا، چلتا رہا. اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مین سجدے کا ریزن بھی یہی نور تھا. صلوات در محمد اور کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو موضوع ہے ہم ادھر جلدی جلدی چلتے رہے. تو یہ چلتا رہا نور، آدم اور پھر نوح اور شیس، اور کہاں کہیں ساتھ ساتھ دونوں نور چلتے رہے. زمانہ آ گیا حضرت ابراہیم کا. ابراہیم کے صلب میں بھی ان کا نور چلتا رہا. ابراہیم کو اللہ نے دیے 2 بیٹے.
ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق۔ ابراہیم کے بعد نبوت شفٹ ہو گئی جناب اسحاق کی نسل میں۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، پھر جناب عیسیٰ تک وہی سلسلہ چلتا رہا جس کو آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا سبب یہ ہے کہنے کا کہ جناب یعقوب کا نام تھا اسرائیل۔ اسرا مانے عبد، ایل یعنی اللہ، عبرانی لفظ ہے یعنی عبداللہ۔ تو یعقوب کا اوریجنل نام تھا اسرائیل، تو جو ان کی اولاد ہوئی وہ کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل۔ تو نبوت چلی گئی کہاں؟ بنی اسرائیل میں، یعنی جناب اسحاق کی نسل میں۔ یہ نور حضرت کا وہ اسحاق کی نسل میں نہیں گیا، کہاں گیا؟ اسماعیل کی نسل میں۔ اور اب اسماعیل کے بعد جناب عبداللہ تک اس سلسلے میں کوئی نبی نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، اس سلسلے تک کوئی نبی نہیں ہے، مگر یہ نور اسی سلسلے میں چلتا رہا ایک ساتھ، یہاں تک کہ عبد المطلب تک یہ نور ساتھ رہا۔ عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کو ڈیوائیڈ کیا، آدھا چمکا ابو طالب کی پیشانی میں، آدھا منتقل ہوا صلب جناب عبداللہ میں۔ عبداللہ کے ذریعے سے رسول اللہ اس دنیا میں آئے، ابو طالب کے ذریعے سے جناب مولائے کائنات اس دنیا میں آئے۔ لیکن آدم کے سے لے کر کے یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا نا، اسی کو آپ زیارت میں اپنی کہتے ہیں کہ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں، طاہر رحموں میں۔ ایک جملہ رک کے کہوں، یہ زیارت وارثہ نہیں، ایکچول میں ابو طالب کے ایمان کا اعلان ہے، بلکہ ابو طالب نہیں، ابو طالب سے لے کے آدم تک پورے سلسلے کا بولیے اعلان ہے۔ تو اب یہاں سے سوال ہے کہ رسول اللہ اور مولا کائنات اور بقیہ 11 امام، 14 معصوم ہے نا، اس میں سے 13 معصوم، ان کا نور چلتا رہا آدم سے لے کے اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کے عبد المطلب تک، عبد المطلب سے لے کے عبداللہ اور ابو طالب تک۔ اب بتائیے عبداللہ افضل ہیں کہ رسول اللہ؟ ابو طالب افضل ہیں کہ مولا کا؟ ٹھیک ہے، باپ کا اپنی عظمت ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن رسول اللہ سے بڑھ کے تھوڑی کوئی ہے۔ جناب ابو طالب ان کی عظمت اپنی جگہ، مگر مولا کائنات سے بڑھ کے تھوڑی کوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ افضل ہے۔ سنیے آپ، اب یہاں سے آپ خمسہ شروع ہوا، تو پہلا خمسہ زکی صاحب نے پڑھا، کیا علمی گفتگو صاحب، یہ حوالہ، وہ کتاب، یہ، اب پبلک صاحب ایسے سنتی تھی، ہے نا۔ اس کے بعد 5 دن کے بعد وسیع حسن صاحب آئے، واہ، یہ بتائیے پڑھ اچھی رہے ہیں زکی صاحب، پڑھ خراب رہے ہیں وسیع صاحب؟ کالر کون ٹائٹ کر رہا ہے، شرمندہ کون ہو رہا ہے؟ وسیع صاحب سے کیا مطلب؟ اترتے ہیں، ان کو تو مسافیہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں، گوئنڈی جانا بھاگ لیتے ہیں، اب جو کچھ جھیلنا ہے تم جھیلو بیٹا، یا جب تک مجلس اچھی ہوئی۔ اب دیکھیے جو لوگ ذاکر بلاتے ہیں ان کا حال سناتا ہوں میں آپ کو، کیسی رہی؟ تم سے کیا مطلب کہ تم نے پڑھا ہے؟ لیکن آدمی کالر ٹائٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے پڑھا مولانا نے، بڑھیا مجلس ہے، مگر ذریعہ ہم بنے۔ تو جو ذریعہ بنے گا وہ کالر ٹائٹ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مانا کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں، مانا کہ امیر المومنین سے بڑا کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ کے اس دنیا میں آنے تک کوئی نبی وسیلہ بنا،
کوئی ولی وسیلہ بنا، مولا کائنات کے آنے میں بھی انبیاء کا ذریعہ ہوا، اولیاء کا ذریعہ ہوا، صالحین کا ذریعہ ہوا، تو وہ سب لوگ کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مانا امیر المومنین ہے، مگر اتنا بڑھیا امام تم کو ہمارے ذریعے سے ملا. غور کر رہے ہیں آپ؟ مانا سید الانبیاء ہے، مگر اتنا زبردست نبی، بیٹا ہم درمیان میں وسیلہ بنے ہیں. تو چاہے نبی ہو، چاہے علی، چاہے بقیہ امام، ان کے اس دنیا میں آنے میں نبی، ولی، وصی، یہ سب لوگ ذریعہ بنے ہیں، مگر فاطمہ زہرا اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ بلایا معراج پر، اور سیدھے نور فاطمہ صلب پیغمبر میں خدا نے منتقل کیا. 13 معصوموں کے لیے یہ انبیاء کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں، ہمارا احسان، ہمارا احسان. لیکن فاطمہ کے اس دنیا میں آنے میں نہ کسی نبی کا احسان ہے، نہ کسی ولی کا احسان ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی یہ اہتمام کیا ہے پروردگار عالم نے. آدمی واقعی بیٹھ کے تنہائی میں اکیلے میں اس مسئلے پہ خالی غور کرے، دماغ پھٹ جائے گا کہ کیا عظمت ہے بی بی کی، کہ جن کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا. اب سمجھ میں آئے گا آپ کے کہ رسول اللہ اس بی بی کا احترام اتنا کیوں کرتے تھے. حتیٰ کسی صحابی کے لیے آج تک سنا آپ نے کہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے؟ حتیٰ امیر المومنین کے لیے آج تک سنا آپ نے کہ جب کبھی علی آتے تھے تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے؟ ازواج کے بارے میں چاہے جتنی حدیثیں آپ بیان کر دیجئے، لیکن یہ حدیث کسی زوجہ کے لیے نہیں ہے کہ فلاں زوجہ جب آتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روایت کہتی ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی پیغمبر کی بارگاہ میں جناب فاطمہ آتی تھی، قام الیہا رسول اللہ. کئے بچے ہیں آپ کے؟ ایک کئے سال کا ہے نا؟ گود میں لیتے ہیں نہیں لیتے؟ بچی کو چومتے ہیں نہیں چومتے؟ کئے بچے ہیں تمہارے؟ 2. چومتے ہو نہیں چومتے ہو؟ چوما کیجئے. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو چومتا ہے وَلِكُلِّ قُبْلَةٍ، ہر بوسے کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ، امام حسن و حسین موجود تھے، ایک آدمی اور تھا، ایک سے ایک دنیا میں بیوقوف ہیں، سمجھ گیا؟ تو پیغمبر نے ایک بار امام حسن کو چوما، ایک بار امام حسین کو چوما. ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے ارے میرے تو 10 ہیں، میں نے آج تک نہیں چوما کسی کو. اب کیا کیجئے گا؟ پیغمبر کا جواب سنیے گا. جو اس نے دیکھا کہ پیغمبر امام حسن امام حسین کو چوم رہے ہیں تو کیا کہنے لگا؟ صاحب آپ چوم رہے ہیں، 2 ہی تو لڑکیاں چوم رہے ہیں. مطلب وہی ہوا نا، میرے تو 10 ہیں، میں نے آج تک نہیں چوما. پیغمبر نے کہا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ صلوات بر محمد. کہنے کا مطلب تاریکی دیکھیں، کہنے کا مطلب کون سا باپ ایسا ہے جو اپنے بچوں کو چومتا نہیں ہے نا؟ تو رسول اللہ نے چوما تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ سب باتیں آ رہی ہیں اب. رسول اللہ نے چوما تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہر باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے.
ہر باپ اپنی اولاد کو چومتا ہے، چومتے ہیں نا؟ کبھی ہاتھ چوما ہی بتا دو؟ آدمی بچے کو چومتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے پیغمبر جیسے چومتے تھے، وہ شفقت پدری نہیں ہے، وہ باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے. کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو ایسے نہیں چومتا. تب کیسے چومتے تھے؟ اب روایت سنیے. کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں شہزادی آتی تھی، قام الیہا رسول اللہ. عربی بڑی غضب کی زبان ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا قام لہا رسول اللہ، نہیں فرمایا قام لہا رسول اللہ. کیا فرمایا؟ قام الیہا رسول اللہ. واٹس ڈفرنس بٹوین قال لہا اینڈ قال الیہا؟ قام الیہا اور قام لہا. قام لہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئے، آئیے 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 تشریف رکھیے، یہ ہے قام لہا. قام الیہا کیا ہے؟ دکھائی دیے، اٹھے، چلتے چلتے وہاں تک چلے گئے، اس کو کہتے ہیں قام الیہا. پیغمبر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، دوڑ جاتے تھے بیٹی کے استقبال کے لیے. اور یہ ہے عظمت. قام الیہا رسول اللہ. جب کبھی فاطمہ آتی تھی، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. وَرَحَّبَ بِهَا، مرحبا کہتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، باچھیں کھل جاتی تھی. وَأَخَذَ بِيَدِهَا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تھے. اب جملہ سنیے. وَقَبَّلَهَا وَقَبَّلَ يَدَهَا، اور بی بی کے ہاتھ کو چومتے تھے. دونوں میں فرق ہے. قبلها فاطمہ کو چومتے تھے، ہر باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے، یہ نہیں فقبلها. قبل يدها، اٹھنا، آگے بڑھنا، ہاتھ پکڑنا، پھر ہاتھ کو چومنا. یہ باپ بیٹی کی محبت نہیں ہے، یہ شخصیت کی عظمت ہے. اور اس کے بعد اکثر آپ کھڑے ہو، کوئی کھڑا ہو جائے، آ جائے، یہاں ایک چھوٹا سا وہ بنا ہے حجرہ ہے نا، 3 کرسیاں اس میں رکھی ہوئی ہیں. ایک میز کے اس طرف رکھی ہے جس پہ جو ہے وہ ان کے اپنا جو ذمہ دار حضرات ہوں گے وہ بیٹھتے ہیں، 2 ادھر سامنے ہیں، کوئی بھی آ جائے بیٹھ جائے. تو اب جب فرض کیجئے پیش نماز صاحب ہیں گئے، ہم نے دیکھا ہے کھڑے ہوتے ہوئے بھی، یہ کھڑے ہوتے ہیں. آئیے مولانا صاحب، نماز پڑھیں گے مولانا صاحب کے پیچھے، مگر کرسی نہیں دیں گے اپنی. دیکھیے میری بات کو الٹا مت لیا، میں خدا نخواستہ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا بھائی، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ جا کے دیکھ لیجئے، چاہے جتنے بڑے ہوں آپ، یہ کھڑے ہو جائیں گے، چاہے جو بیٹھا ہو. وہ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ بھی بیٹھے رہتے ہیں کبھی کبھی، یہ بھی کل کھڑے ہوئے. لیکن آئیے، ہاتھ بڑھائیں گے، ہاتھ آپ کا جو ہے مصافحہ کر لیں گے، خود اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، آپ کو وہاں بٹھلا دیں گے. کیوں؟ کہ صاحب وہ کرسی سیکریٹری کی ہے، وہ کرسی جماعت کے مکھیا کی ہے، یا مثلا اس کرسی کے آگے وہ لگا ہوا ہے ڈراز ہے جس میں جماعت کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں. حفاظت کے لیے لازم ہے کہ آپ اس جگہ کو مت چھوڑیے. آدمی ہر انسان کے لیے چاہے امام جماعت ہی کیوں نہ ہو، کھڑا تو ہو جاتا ہے، اپنی جگہ بولیے نہیں دیتا ہے. لیکن فاطمہ کے لیے سنیں گے آپ، جب بھی جاتی تھی کھڑے ہوتے تھے، سمجھ گئے آپ، آگے بڑھتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے، ہاتھ کو چومتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ، اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھلاتے تھے، خود دوسری جگہ بیٹھتے تھے. اب اس سے بڑھ کر کے عظمت کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات در محمد. سمجھ میں آیا؟ یعنی اس حدیث پہ اگر غور کریں تو یہ حدیث مبارک ایک دنیا ہے فضائل کی. خالی اسی پر پریزیڈنٹ آ جائے آپ کے آفس میں، آپ کھڑے ہوں گے، سارا آنر دیں گے، اپنی کرسی نہیں دیں گے آپ، ہے نا.
ہم لوگوں کے اسکولوں میں آتے رہتے ہیں صاحب، وہ فلاں آفیسر ہے، فلاں آفیسر ہے. ٹھیک ہے وہ آفیسر، اس کے قلم پہ ہم سسپینڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پرنسپل صاحب اپنی کرسی نہیں چھوڑتے. آپ کو بیٹھنا سامنے بیٹھی، اپنے آفس میں آپ ہوں گے. اس کا مطلب دنیاوی ضابطہ یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا آ جائے آدمی اپنی سیٹ، کیا ہے فاطمہ زہرا، کیا ہے صدیقہ طاہرہ واجلسہا فی مجلسہ، کہ پیغمبر بیوی کو اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے. اندھے تھے وہ لوگ، نابینا تھے وہ لوگ. آج 14 سال کے بعد ہم کو آپ کو پتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب نکل رہا ہے. اس زمانے کے لوگوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی، اس زمانے کے لوگوں نے یہ روایتیں نہیں دیکھی تھی. اس دروازے پر آگ، ہاں، اس دروازے پر لکڑی. اور سنا دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پتہ نہیں بہت دن سے نہیں پڑھا، یہ اچانک کلک کر گئی ہے یہ مصائب. سن لیجئے اس کو. تو یہ ہاتھ کیا ہے؟ جناب فاطمہ کا دست مبارک کیا ہے؟ پیغمبر اس کو چومتے تھے. تو یہ ہاتھ کی عظمت سمجھے آپ. اب جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں اتنا جوڑ دیتا ہوں کہ یہ لوگ آئے دروازے پر، دق الباب کیا، بی بی دروازے پر آئیں، کیا ہے؟ علی کو بھیجیے. علی نہیں جائیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک شخص نے کہا ہوا ان ہوا کرے. ان لوگوں نے دروازے کو ڈھکیلنا چاہا. اب بعض کتابوں میں یہ ہے کہ بی بی نے ہاتھ بڑھایا تاکہ دروازہ لاک کیا جا سکے. چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ بی بی کا نکلا. یہ کون سا ہاتھ ہے؟ وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَ يَدَهَا. جس ہاتھ کو نبی چومتے تھے وہ چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ جیسے ہی نکلا کہ دروازہ بند کرے. روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے اتنی زور کا تازیانہ اس دست مبارک پر مارا، بی بی کی چیخ نکل پڑی. فرمایا یا رسول اللہ، اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا. اللہ اکبر. جیسے بھی ہوا دروازہ بند کر دیا گیا، دروازے میں آگ لگا دی گئی. روایت کہتی ہے جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا اور دوڑ کے اتنی زور سے دروازے پہ دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا، ہے نا. یہاں تک کل آپ کو سلایا گیا. اللہ، پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے. کچھ دیر تک دروازے کے بیچوں بیچ دبائے رکھا گیا، در و دیوار کے درمیان. یہ لوگ اندر آ گئے، بس 2 جملے ختم و دعا. جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے بی بی نکل پائی، اپنا درد بھول گئی، اپنا غم بھول گئی. جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. مدافع ولایت، دفاع ولایت. ساری دشمنی کی جڑ تو یہی ہے کہ علی کے لیے کیوں کھڑی ہوئی فاطمہ. ساری دشمنی کی بنیاد تو یہی. آن کے امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی. اب مت پڑھو وسیع حسن کیا ہوا، کیوں کہ اس میں بہت چاہنے والے ہیں، پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر نہیں پڑھوں گا میرے بھائیوں تو سب کو اتنا کہاں ٹائم ہے کہ جا کے مطالعہ کرے گا اور دیکھے گا کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا. بس 2 طرح کی روایتیں ہیں، دونوں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. جیسے در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ لعنت اللہ علیہ. اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، فضا میں کوڑا لہرایا، اتنی زور سے کوڑا
بی بی کے بازو پر مارا کہ لپٹ گیا. کہتے ہیں جیسے کالا تعویذ آدمی باندھتا ہے نا، ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ ہو گیا. بعض روایتوں میں پھوڑا بن گیا تھا، جب مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا. سناؤں گا آپ کو ایک چیز، سن لیجئے. کہتے ہیں کہ یہی قنفذ جس نے کوڑا مارا نا، یہ بعد میں گورنر بن گیا. اتنا بڑا کام کیا تو کچھ تو ملنا ہی چاہیے نا. یہ گورنر بن گیا. دوسرے دور حکومت میں جتنے گورنر تھے ان کی آدھی پراپرٹی ضبط کی جا رہی تھی. سب کی ضبط ہوئی، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا. سلیم ابن قیس ہلالی کا نام سنا ہے آپ نے نا. ایک دن سلیم آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے؟ مولا نے کہا کیا؟ کہا سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہے، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا. جیسے ہی یہ جملہ سنا مولا رونے لگے. سمجھ گئے آپ نا. سلیم نے کہا مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ امام نے فرمایا سلیم کو تم کو پتا ہے کہ قنفذ کو یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ کہا مولا کیوں؟ کہا یہ اس کوڑے کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. اب سمجھے آپ، یہ ایک روایت. دوسری روایت، جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں کہ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسا وار کیا کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی. فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ فضہ میرا بچہ مر گیا. کہتے اتنے میں مولا چیخے، یا فضت ادرکی مولاتکی. ارے فضہ دوڑو، اپنی بی بی کی خبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اپنے بزرگوں کو خاص کر کے ذہن میں رکھیے، ہو سکتا ہے روح خوش ہو جائے، دعا دے دے ہمارا بھی کام ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اس کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں آئے ہم مرد و عورت جتنے ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دیں، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔